قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ القدیر المبین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 31 میں سورۃ الشمس آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کذبت ثمود بطغواہا. کلمت کذبت میں یہاں جو کہ دال پہ تشدید ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور جو کہ اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہم دال کو پڑھیں گے. آخری میں تا پہ جزم ہے، لہذا ہم تا کو ظاہر کریں گے اور اسے ایسے پڑھیں گے. کذبت. کلمت ثمود میں یہاں حرف ثا ہے، ثا کی بھی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بطغواہا میں یہاں حرف طا ہے، طا حروف تفخیم میں سے ہے، طا کی ادائیگی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے، تو ہم اسے وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین بھی حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم طا کو اور غین کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. یہاں واو کے بعد مد طبیعی ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. کلمت اذ حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت انبعث ہے، یہاں شروعات میں الف ہے، یہ حمزت وصل ہے، لہذا ہم اسے ظاہر نہیں کریں گے. اذ انبعث. پھر حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے، اس کے بعد حرف البا ہے. با حروف الاقلاب میں سے ہے، اقلاب کی نشانی یہ چھوٹی سی میم ہے. ہم یہ چھوٹی سی میم دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں حکم الاقلاب ہے. اقلاب کا معنی ہے حرف کو پلٹ دینا، لہذا ہم یہ نون کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اذ انبعث. پھر یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، آخری میں حرف الثا کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت اشقاہا، یہاں شروعات میں الف ہے، یہ حمزت قطع ہے، ہم اسے ظاہر کریں گے. پھر حرف الشین ہے جو کہ اس پہ جزم ہے، تو ہم شین کو ظاہر کریں گے. اور اس کے بعد حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. جو کہ اس کے بعد مد ہے، تو مد کو بھی ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے، تو اس سے پہلے والا حرف قاف ہے، قاف حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. کلمت فقال میں یہاں ابھی حرف القاف ہے، اس کا دھیان رہے، اور اس کے بعد جو مد ہے ہم اسے بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. فقال. کلمت رسول میں یہاں را پہ زبر ہے، لہذا را کا حکم تفخیم، اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں لام پہ پیش ہے، دھیان رہے ہم لام کو پیش سے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب لام پہ پیش ہے. رسول اللہ. کلمت ناقہ میں یہاں حرف القاف ہے، اس کا دھیان رہے، اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخر میں تا مدورہ اور اس پہ زبر ہے، ہم اسے زبر سے ادا کریں گے، پیش سے نہیں. پھر اس کے بعد لفظ الجلالہ ہے، یہاں بھی ہم لفظ الجلالہ کو کلمت اللہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تا مدورہ پہ زبر ہے. جو کہ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے والے حرف پہ اگر اس پہ پیش ہے یا زبر ہے، یا اگر لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، لیکن اگر لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے پتلی آواز میں پڑھیں گے، جیسا کہ بسم اللہ. لیکن یہاں پیش ہے اور دوسرے لفظ الجلالہ کے پہلے زبر ہے، تو ہم دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت وسقیاہا میں یہاں حرف القاف ہے، اس کا دھیان رہے، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں قاف کا حکم ہوا قلقلہ، لہذا اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. وسقیاہا.
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. کلمت فکذبوہ میں یہاں حرف الذال ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو تشدید کا اور اس کے ادائیگی کا دونوں کا دھیان رہے. کلمت فعقروها میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا اسے وہیں سے پڑھنا ہے. پھر حرف القاف ہے تو قاف کا دھیان رہے، اور جو کہ را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، لہذا اسے بھاری آواز میں ہم ادا کریں گے. کلمت علیہم یہاں حرف العین ہے، اس کا دھیان رہے، آخری میں جو کہ میم ہے اور اس پہ جزم ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمہ کی شروعات میں حرف الراء ہے. راء حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، لہذا ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر کوئی غنہ کی حکم کو ادا کریں گے. علیہم ربہم. کلمت ربہم میں یہاں راء پہ زبر ہے، لہذا راء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف الباء ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں ہم با کو پڑھیں گے. دھیان رہے ہم با کو پیش سے ادا کرتے ہیں. پھر آخری میں میم ہے اور اس پہ جزم ہے، اور دوسرے والے کلمہ میں کلمت بذنبہم کی شروعات میں با ہے. یہاں حکم ہوا اخفاء شفوی، لہذا ہم میم کو ہلکے سے پڑھتے ہوئے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ربہم بذنبہم. کلمت بذنبہم میں یہاں حرف الذال ہے، ہم اسے زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. پھر حرف النون ہے اور اس پہ جزم ہے، اور اس کے بعد حرف الباء ہے. یہاں بھی حکم ہے اقلاب، حکم الاقلاب کا شرح ہو چکا ہے، تو یہ حکم کا دھیان رہے. بذنبہم. بذنبہم فسواہا. یہاں میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الفا ہے. دھیان رہے ہم یہاں میم کو نہیں چھپاتے، جیسا کہ شیخ الجمزوری اپنے نظم میں ذکر کیا ہے. وحدر لادا واوین وافا ان تختافی لقربیہا والاتحادی فعرفی. مطلب دھیان رہے فا اور واو کو چھپا نہیں، کیونکہ میم اور فا اور واو کی ادائیگی سب قریب ہی جگہ سے ہے. بذنبہم فسواہا. کلمت فسواہا میں یہاں واو پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کی مقدار میں واو کو پڑھنا ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. کلمت یخاف میں یہاں حرف الخاء ہے، اس کا دھیان رہے کیونکہ خاء حروف التفخیم میں سے ہے. کلمت عقباہا عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر حرف القاف ہے، قاف حروف التفخیم میں سے اور جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ہم پڑھیں گے. آخری میں مد طبیعی کا دھیان رہے. اب آپ سورۃ الشمس کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو. مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا. تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفي الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.